أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال والمضل رواه الترمذي۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ فرمایا عمر یہ دعا کیا کرو، اے اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ اچھا گھر بار مال اولاد جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ گر مانگتا ہوں جو تو لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ آج آخری حدیث ہے اس باب کی، دعاؤں کے باب کی۔ آگے پھر ارکان حج شروع ہو جائیں گے۔ جتنی بھی دعائیں آپ لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ جو اپنی طرف سے کرتے ہیں، وہ تمام دعائیں قبول ہوں نہ ہوں وہ ایک الگ بات ہے، ان کی کوئی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں نا، وہ تیر بہدف ہے، بالکل ایگزیکٹ، ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے۔ باوجود اس کے کہ ہم وہ ساری دعائیں، اب یہ پورا باب میں نے کئی مہینوں میں ختم کیا ہے کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس موقع پر کیا دعا فرمائی، کیا حکم فرمایا، کیا فرمایا۔ یہ تمام کی تمام دعائیں حبیب خدا کی ہیں، اور حبیب خدا کا کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور وہ صحابہ کو بتا رہے ہیں کوئی بھی بندہ ایسی بات، بالکل امام الانبیاء سے تو تصور ہی نہیں کی جا سکتی نا کہ ایسی بات بتائیں گے جو قبول ہی نہیں ہونی، تصور ہی نہیں ہے نا۔ حضور نے جو بتایا کمال ہی بتایا، کمال ہی بتایا، کمال ہی بتایا۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، لیکن وہ قبول نہیں ہو رہی۔ دعائیں ہم کر رہے ہیں اور وہی کر رہے ہیں جو حضور نے ہمیں بتائیں، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی اصل وجوہات کی بنا پر میں وہ عرض کرتا ہوں کہ 5 اس کی مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور ان 5 اہم ترین دعاؤں میں سے تمہیداً یہ بات دماغ میں رکھ لیں، کبھی باپ سے بھی سوال کیا جائے نا تو پہلی مرتبہ ابا بھی نہیں دیتا، اس کو بھی قائل کرنا پڑتا ہے، منانا پڑتا ہے۔ اماں جی کو بھی منانا پڑتا ہے، تھوڑا سا اخلاص کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اور جب بچے کے طلب کے اندر اخلاص ہوتی ہے نا جی، تو پھر ماں باپ بھی دیتے ہیں۔ بلا تشبیہ وہ ذات ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والی ہے، کروڑ ہاں مرتبہ زیادہ کرنے والی ہے۔ لیکن مقصد عرض کرنے کا ہے، جب تک خلوص نہیں ہے نا ہماری دعا کے اندر، ہماری دعا قبول نہیں ہونے والی۔ ہم دعا کرتے تو ہیں لیکن کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم چھوڑتے ہیں، یہ وہ پوائنٹ آتا ہے جب بندے اور رب کے درمیان شیطان انٹری مارتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان شیطان انٹری مارتا ہے کہ اب تیرا رابطہ ہونے والا تھا تو میں تیرا نہیں ہونے دینا۔ اگر بندہ رب کا آپس میں رابطہ ہو گیا، ان کا سیدھا سلسلہ ہو گیا، تو پھر شیطان کی تو چھٹی ہو گئی۔ اچھا جی، اب وہ وجوہات میں عرض کرتا ہوں جن وجوہات کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلی وجہ یہ ہے ہماری زبان سچی نہیں ہے۔ جو زبان جھوٹ بولتی ہے، جو زبان فتنہ، دنگا، فساد، چغلی، غیبت کرے گی، اللہ اس زبان کی کیسے لاج رکھے گا؟ اس زبان کی لاج نہیں رکھی جاتی۔ زبان صاف ہو، زبان سیدھی ہو، زبان سچی ہو، اللہ اس زبان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ دوسری وجہ روزی حلال ہونا۔ بندے نے کھایا، پہنا، اوڑھا، بچھونا، یہ سارا ہی حرام ہے، تو اللہ کیسے ایک حرام خور کی اللہ کیسے دعا قبول کرے؟ پہنا بھی، اوڑھنا بھی، بچھونا بھی، کھانا بھی اور وجود بھی سب حرام کے اندر ملوث ہے، تو اللہ کیسے کو قبول کرے؟ اللہ حرام خور کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تیسری ہے
اکثر یہ تو میں نے خود نظارہ کیا نا جی، جمعے والے دن نا جی، یا عام کبھی محفل ہوتی ہے نا جی، تو دعا کے لیے ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو اکثر ہاتھ تو اٹھے ہوتے ہیں لیکن ادھر ادھر نظریں ہوتی ہیں، یا اللہ ہوں تو ساڈے تے کرم کر دے، یا اللہ ہوں کرم کر دے، دل حاضر ہی نہیں ہے، ہاتھ اٹھے میں، زبان مانگ بھی رہی ہے لیکن دماغ کہیں اور گھومے جا رہا ہے، دماغ کہیں اور گھومے جا رہا ہے۔ تو جب دل حاضر ہی نہیں ہے تو قبولی، تو دل کا حاضر ہونا یہ تیسری شرط۔ اور چوتھی، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ رو نہیں رہے، جس کو غم پہنچا ہوتا ہے اس کی آنکھیں خود بخود تر ہو جاتی ہیں، غم زدہ کی آنکھ تر ہوتی ہے، مجبور کی تر ہوتی ہے۔ یہ اکثر جب مانگتے ہیں، یہاں پہ بھی آتے تو رونا شروع کر دیتے ہیں، مسجدوں کے اندر کھڑے ہو کے جب مانگتے ہیں نا جی، تو ایک منٹ نہیں لگتا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، آنکھیں تر نہیں۔ اچھا جی، چوتھی وجہ کہ ہم نے اللہ سے قبولیت کی امید ہی چھوڑ دی ہے، معاذ اللہ۔ میں نے دعا کی ہے نا، مجھے یقین ہے کہ اللہ ہی کرے گا تو پھر تو میری دعا قبول ہے، لیکن اس شچ و پنج میں کا پتہ نہیں میرا اللہ دعا بھی قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اب میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، یہ جو اضطراب ہے نا، یہ بھی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ یقین ہے کامل ہو کہ میں جس رب سے کر رہا ہوں وہ قادر ہے، قدیر ہے، قدرت والا ہے، اختیار والا ہے، وہ قبول کرے گا اور وہ کر سکتا ہے، اس یقین کے ساتھ۔ اچھا جی، پانچویں اور چھٹی اہم ترین جو ہے وہ وجہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اب میں قبلہ افضال صاحب ہیں، ان سے میں روزانہ ملوں تو ہمارا ایک نا تعلق، ایک رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اب وہ مجھے کچھ کہیں یا میں ان سے کچھ کہوں، وہ میری لاج رکھیں گے، میں ان کی لاج رکھوں گا، ہمارا آپس میں۔ اب ایک بندے نے آنا ہی ہفتے بعد ہے، مہینے بعد ہے، جمعے دے جمعے رب دے نیڑے لگنا ہے، یا عید دے عید رب سونے دی بارگاہ جانا ہے، تو پھر کیا اس بندے کا اور رب کا تعلق کیا ہوگا؟ کیا پرہیزگاری ملے گی؟ کیا تقویٰ ملے گا؟ تو پھر کیا ان کے رشتے ہوگا؟ پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر ایک عام بھکاری کی طرح جب ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دو، پھر ہم بھی کہتے ہیں اللہ جاؤ اللہ معاف کرے، ہاں جی، معاف کرو معاف کرو معاف کرو، پھر رب سونا بھی کہتا ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگے چل بھی اگے چل بھی، تو مانگ لیا، سال بعد مانگ لیا، مہینے بعد مانگ لیا، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگے۔ پھر جو قبولیت کی آخری جو سب سے بڑی نشانی احادیث کے اندر ملتی ہے، اس ایک ایک پوائنٹ پہ میں گھنٹوں گھنٹوں بول سکتا ہوں، احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں نے صرف خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اور آخری اور سب سے اہم ترین قبولیت کی وجہ اور سبب اور جگہ اور گھڑی وہ ہے رات کا آخری پہر، رات کے آخری سحری کا ٹائم، عام لفظوں میں کہنے سحری کا ٹائم۔ اس وقت میرا اللہ اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پر، پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور پھر اپنی شان کے لائق وہ پکارتا ہے، مانگ بندے کیا مانگتا ہے جی؟ میاں صاحب بھی کہتے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، ہیں جی، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں ان جگاوے، اٹھ ہوئے منگن دا ٹائم ہو گئی، چل اٹھ مانگ۔ اب جتنے بھی یہ قبلہ پیر صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہے، یہ بھی جانتے ہیں ہمارے صوفیاء کا طریقہ یہی رہا ہے، وہ رات کے آخری پہر میں عبادت میں گزارتے تھے، عشاء کے بعد سو جاتے تھے اور رات کے آخری پہر اٹھتے تھے۔ جتنے بھی صوفیاء کرام، آپ ان کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھیں، وہ رات کے آخری پہر میں لازمی جاگتے تھے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ وقت ہے جس وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کی سن رہا ہے، بلکہ خود کہہ رہا ہے کیا 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 چاہیے یار، کیا چاہیے، آؤ لے لو، کیا چاہیے کیا چاہیے، کوئی ایسی شے نہیں جو میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں نہیں۔ آپ گھر کہہ لیں، آپ کاروبار کہہ لیں، آپ نوکری کہہ لیں، آپ کچھ بھی آپ مانگ سکتے ہیں، آپ مانگو، میرا اللہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ جب وہ دے سکتا ہے تو مانگنا شروع کر دو۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا